السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 4 رجب 150 ہجری یعنی سن 769 میں ہوئی اور وفات 4 رجب 204 ہجری، ان کی عمر 54 سال کی تھی۔ ان کا اصل نام تھا ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے 54 سال کی یہ مختصر زندگی کے کچھ واقعات یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی، خاندان نام ابو عبداللہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابن مناف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ رشتہ آپ کے دادا شافعی کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہوا اور آپ کا لقب ناصر السنہ ہے۔ بیت المقدس سے 2 منزل کی دوری پر ایک جگہ ہے جس کا نام غزہ یا اسے عسقلان بھی کہتے ہیں، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ کے ماں باپ نے مکہ میں رہنے کا ٹھکانہ بنایا تو آپ 2 سال کے تھے، اس لیے آپ مکی بھی ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا یہ غریبی کا دور تھا، جس کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم کے زمانے میں یہ حال تھا کہ کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہڈی پر لکھتے تھے۔ آپ کا وطن مکہ ہے جو کہ ام القری ہے اور جس کی خوبیاں اور فضیلت اچھی طرح ظاہر ہیں۔ آپ کو ایسے مبارک زمین رہنے کے لیے ملی، علم اور عمل کا چوڑا میدان آپ کے ہاتھ آیا اور اللہ کی طرف سے آپ میں علم کی چاہت پیدا کر دی گئی۔ آپ 7 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر چکے تھے اور 10 سال کی عمر میں موطا امام یعنی حدیث کی کتاب ہے یہ ساری حفظ کر لی تھی، اور 15 سال کی عمر میں آپ نے شیخ مسلم بن خالد زنجی یعنی مکہ کے مفتی کی اجازت سے فتویٰ دینے لگے تھے۔ 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کے عہدے پر بیٹھنا کرشمہ ہے۔ آپ کو ادب میں پورا کمال کا درجہ حاصل تھا کہ ادب اور لغت کے امام اصمعی بہت ہی مشہور شاعر آپ سے اپنے کلام کی اصلاح لینے آتے تھے۔ جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہو اور 10 سال کی عمر میں حدیث کی اس بڑی کتاب کو حفظ کر لیا ہو تو گویا اس کے بچپن کا سارا وقت علم حاصل کرنے میں ہی لگا رہا۔ آپ اپنے بچپن میں عالموں کی مجلس میں شرکت فرماتے اور جو حاصل کرتے اس کو ہڈیوں یا اسی طرح کی کسی دوسری چیز پر لکھ لیا کرتے کہ غریبی کی وجہ سے کاغذ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو علم کا شوق شروع سے ہی تھا۔ تعلیم مکہ معظمہ سے شروع ہوئی۔ شروع عمر ادب، تاریخ، شعر وغیرہ کے علم اور فن کے حاصل کرنے میں گزری۔ ایک دن مینا میں تھے کہ پیچھے سے آواز سنی کہ آپ کو فقہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسلم بن خالد زنجی نے بھی آپ کی عقل، سمجھ اور اچھی قابلیت کا اندازہ کر کے اس طرف دھیان دلایا کہ فقہ کا علم حاصل کریں۔
اس لیے فقہ کی تعلیم کی طرف آپ نے خاص دھیان دیا اور پہلے تو مسلم بن خالد زنجی کی درسگاہ میں حاضر دینا شروع کر دیا اور آپ کی مجلس درس میں 3 سال تک حاضر رہے اور خوب فائدہ حاصل کیا۔ اب آپ کی عمر 13 سال کی ہو چکی تھی، موطا تو پوری حفظ کر لی تھی۔ اب آپ نے علم سیکھنے کے ارادے سے سفر کا ارادہ کیا اور حضرت امام دارالحجرت امام مالک کی شہرت سارے حجاز میں اچھی طرح تھی، اس لیے آپ نے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا اور حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضری دی اور موطا کی قرأت زبانی کی۔ موطا جو بہت بڑی کتاب تھی اس کی قرأت زبانی کی۔ حضرت امام مالک کو تعجب ہوا اور قرأت پسند کی اور فرمایا تم فتویٰ اپنا لو، ایک زمانہ آئے گا کہ تم بڑے آدمی ہوگے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایک نور رکھا ہے، گناہوں میں مت کھونا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں صرف 8 ماہ رہے۔ حضرت امام مالک کے علاوہ آپ نے حدیث کے 81 شیخوں سے حدیث کی سند حاصل کی۔ مکہ میں خاص طور سے شہر کے محدث سفیان بن عینیہ سے فائدہ حاصل کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں کیا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اب آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب پھر سے علم حاصل کیا جائے اور فقہ پوری کی جائے۔ اس لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عراق کی فقہ کو پوری طرح حاصل کیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 سال سے زیادہ رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ حاصل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ورشتر کی کتابیں لکھی، اگر وہ نہ ہوتے تو مجھے علم سے کوئی لگاؤ نہ ہوتا۔ سب لوگ علم میں عراق والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، عراق والے کوفہ والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کوفہ والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آپ کی نجی زندگی کیسی تھی اسے جاننے کے لیے خود ان کا قول ہے کہ میں نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی قسم نہیں کھائی، نہ سچی اور نہ جھوٹی، میں نے کبھی جمعے کا غسل نہیں چھوڑا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخی تھے۔ علامہ مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کریم کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک بار آپ کا کوڑا گر گیا تو کسی نے اٹھا کر دے دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جو کچھ موجود ہو وہ سب اس انسان کو دے دو۔ اس وقت 7 یا 8 اشرفیہ تھی، وہ سب کی سب دے دی گئی۔ ایک بار آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، وہ کسی نے ٹھیک کر دیا تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا جن کا نام ربی تھا، اے ربی کیا آپ کے پاس ہماری نقدی میں سے کچھ بچا ہے؟ جواب دیا 7 اشرفیہ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو دے دو اور وہ دے دی گئی۔ حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ عید کی رات کو مسجد سے نکلا، ہم ایک مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کرتے کرتے آپ کے مکان تک آ گئے تو ایک غلام آیا اور 1 روپے کی تھیلی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ میرا آقا آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔
اور اگر آپ اسے قبول فرما لیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور کسی کے پاس سے رکھوا دیا۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ابھی میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر پر خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے وہ تھیلی اس کو دے دی اور آپ چلے گئے۔ ایک بار آپ کے پاس 10,000 اشرفیہ تھی، لوگوں نے آپ کو صلاح دی کہ آپ اس رقم سے یا تو کوئی تجارت کا سامان خرید لیں یا بکریاں خرید لیں۔ آپ نے مکہ سے باہر ڈیرا لگایا اور وہ مال بانٹنا شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز سے پہلے وہ ساری اشرفیہ بانٹ دی اور اپنے پاس ایک اشرفی بھی باقی نہیں رکھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں کبھی ایک حرام نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی علم اور عمل میں ایک نمونہ تھی۔ جتنا آپ علم میں لگے رہتے تھے اتنا ہی عمل اور عبادت میں بھی لگے رہتے تھے۔ خاص طور پر آپ کی زندگی میں تلاوت قرآن پاک کے قصے بہت ہیں۔ ایک تہائی رات لکھتے، اس کے بعد ایک تہائی رات نماز میں جڑ جاتے اور اس کے بعد باقی ایک تہائی رات آرام کرتے۔ 2 ایک قرآن روزانہ ختم فرماتے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ یہ معمول رمضان المبارک کا ہے۔ 3 رمضان المبارک میں 60 قرآن ختم فرماتے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ 4 روایت ہے کہ آپ نے کسی قاری سے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا: ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذون لهم ویتذرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ دن ہے کہ کلام نہ کریں گے اور ان کو اجازت نہ ملے گی، یعنی اجر بہانہ کرنے کی۔ تو آپ کا چہرہ بدل گیا اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ سنت کے بہت پابند تھے، سنت پر اتنا عمل کرتے تھے کہ آپ کا ارشاد ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک فقہ کا درس دیتے، اس کے بعد حدیث کا درس ہوتا، پھر وعظ کی مجلس، پھر علم کی چرچا۔ ظہر کے بعد ادب، شعر و شاعری، عروض، نحو اور لغت۔ اس کے بعد عصر تک آرام فرماتے، عصر سے مغرب تک عبادت اور ذکر الہی کرتے۔ رات کو روزانہ کے کام میں یہ بانٹ رکھا تھا کہ ایک تہائی حصے میں لکھنا اور ایک تہائی حصے میں عبادت اور ایک تہائی حصے میں آرام فرماتے۔ جب کبھی نماز پڑھاتے تو آپ کے پڑھنے کا ڈھنگ ایسا ہوتا تھا کہ مقتدی حضرات بھی رونے لگتے۔ اس طرح اگر مجلس میں تلاوت فرماتے تو سننے والے بھی روتے اور آپ بھی خوب روتے اور بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد بہت ہے۔ ملا علی قاری نے ان کی تعداد 113 بتائی ہے۔ ان میں سے الرسالہ، کتاب الام اور سنن شافعی بہت مشہور ہے۔ ایک الرسالہ، اس میں فقہ کے اصولوں کا بیان ہے، جو کہ اس فن کی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کو دیکھ کر مصر والوں نے تعجب کیا تھا۔ 2 کتاب الام، اس کی مثال آپ کے زمانے میں نہ ہو سکی اور نہ اس جیسی کتاب لکھی گئی۔ اس میں اچھے ڈھنگ سے مسائلوں کو بیان کیا گیا ہے، مسائل کے ساتھ دلیلیں بھی ہیں اور جواب بھی ہے۔ 3 مسند حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان حدیثوں کی عبارت ہے جن کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ اپنے شاگردوں کے سامنے مسند کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے اور روایت کرتے تھے۔ ان حدیثوں میں سے بھی جو حدیث ابو العباس محمد ابن یعقوب الاسمع رحمۃ اللہ علیہ ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر کتاب الام اور مقصود میں جمع کی تھی، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے مسند امام شافعی نام رکھ دیا ہے۔ یہ باتیں
سننے میں تو ناممکن سی لگتی ہے۔ 54 سال جیسی مختصر سی زندگی اور اس میں اتنے بڑے کارنامے کہ انسانی جسم کی، روح کی اور دماغی طاقت کا اتنا بہترین طریقے سے استعمال کیا گیا کہ یہ باتیں ناممکن نظر آتی ہے۔ آج کل جو عیش و عشرت میں ہم رہ رہے ہیں وہ سب ان کے محنت کا پھل ہے اور ان کی دعاؤں کا اثر ہے، اور ایک یہ عبادت کا اور یہ علم کا ذخیرہ جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ بس اس کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس دنیا میں بھی نہیں، برزخ میں بھی نہیں، اور آخرت میں بھی نہیں۔ انسانی زندگی ہر وقت ان کے شکر گزار رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کا، اس کارنامے کا اچھا جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ اور ہمیں بھی یہ کتابوں کو پڑھ کر اور اپنی رحمت اور برکتوں میں چھپا دے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔